ویلکم بیک. ابھی ہم بات کریں گے پاکستان میں جو سولر صارفین کے حوالے سے حکومت نے ایک نئی پالیسی جاری کی ہے، اس سے عوام کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، جو بجلی کے صارفین ہیں اور بالخصوص جو سولر کے صارفین ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ہیں جناب آئمہ مہدی صاحبہ. ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہوں گی، جبکہ کرنل عطر رحمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. میم آئمہ مہدی، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. حکومت نے سولر کی ایک نئی پالیسی دی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا حکومت کوئی ایسی مستقل پالیسی نہیں ہے جو مستقل بنیادوں پر چلے اور عوام بھی مطمئن ہو کے اس پالیسی کو ایکسیپٹ کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات چلتے رہیں؟ یہاں پہ بار بار حکومت کبھی کوئی پالیسیاں دیتی ہے، کبھی اپنی ہی پالیسیوں کو نگیٹ کر دیتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کا کیا مسئلہ ہے. یہ جو نیٹ بلنگ کا اب تجویز کی گئی ہے کہ نیٹ بلنگ کی جائے، یہ 5-7 سال سے نیپرا اس کے بارے میں بہت زیادہ بول رہا تھا. اور نیٹ بلنگ کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے سولر پینلز لگائے ہوئے ہیں، اگر ان کی جو بجلی پیداوار ہو رہی ہے اور ان کے گھروں میں کم یوز ہو رہی ہے اور وہ واپس گرڈ کو بجلی بیچ رہے ہیں، تو وہ جس جو مارکیٹ ریٹ ہے بجلی کا ایک یونٹ کا، فار ایگزامپل اگر وہ 60 روپے ہے، تو وہ گھر میں اگر آپ کے زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے تو آپ 60 روپے پہ ہی بیچیں گے. تو یہ نیٹ میٹرنگ کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے گھر میں کم بجلی سولر پینل سے پروڈیوس ہو رہی ہے اور آپ گرڈ سے بجلی لے رہے ہیں، تو آپ اس کو 60 روپے پہ ہی لیں گے. تو یہ ہو رہا تھا. لیکن نیپرا نے 5-6 سال پہلے اٹ از ان دا بکس کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس نیٹ میٹرنگ کو ختم کریں اور نیٹ بلنگ سٹارٹ کریں. اب نیٹ بلنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیپرا بجلی بیچ رہا ہے، گرڈ بجلی بیچ رہا ہے آپ کا، تو وہ 60 روپے بیچے گا. لیکن اگر آپ کے گھر میں زیادہ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے سولر پینلز کے ذریعے، تو آپ 11 روپے کی وہ آپ سے گرڈ خریدے گا بجلی، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ 60 روپے پہ کر رہے ہیں. اگر آپ بیچ رہے ہیں، آپ کے پاس زیادہ پروڈکشن ہے گھر میں، تو وہ 11 روپے کی ہے. گورنمنٹ نے کئی سالوں سے اس چیز کو ڈیلے کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عوام اس چیز سے خوش نہیں ہوگی. اس میں اگین گورنمنٹ کا ہی مسئلہ ہے، کیونکہ جب سولر پینلز امپورٹ ہو رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے جو ہے سبسڈیز دینا شروع کر دی، ٹیکسیشن ختم کر دی اور دھڑا دھڑ سولر پینلز کو لانے کی کوشش کی. اس میں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کی لانگ ٹرم پالیسی میکنگ میں بہت ہی زیادہ ڈیفیسٹ تھا. کسی نے لانگ ٹرم پالیسی میکنگ کو کوئی توجہ نہیں دی. اب جب یہ نیٹ بلنگ کی طرف آ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ عوام جنہوں نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے سولر پینلز لگانے میں، وہ تو ناراض ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ اس سے ہماری انڈسٹری کو بھی بہت زیادہ جو ہے منفی اثر ہو رہے ہیں، نیگیٹیولی افیکٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پالیسی، آپ کی پالیسی جو انرجی پالیسی، جب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوگی، آپ کے پاس ایکسپورٹرز خوش نہیں ہوں گے، آپ کی انڈسٹریز خوش نہیں ہوں گی، آپ کے پاس کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. However, the thing that I really want to say is کہ نیٹ بلنگ جو ہے وہ نیپرا کے لیے اور جو ہمارے سرکولر ڈیٹ ہے اس کے لیے بہت بہتر ہے. لیکن obviously عوام کے لیے اس کو برداشت کرنا is a اچھا hard pill to swallow آئمہ basically. میم، اس میں دیکھیں عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اگر نیٹ میٹرنگ یا نیٹ بلنگ پہ گورنمنٹ بار بار پالیسی چینج کرتی ہے، گورنمنٹ اپنے آئی پی پیز کے حوالے سے گورنمنٹ کو اپنی پالیسی چینج کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ برڈن تو آئی پی پیز کا ہے جو یہ قوم برداشت کر رہی ہے. دیکھیں، آئی پی پیز کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹس لکھے گئے ہیں ان کو گورنمنٹ نے ہر حال میں آنر کرنا ہی کرنا ہے. دیز آر سوورائن کانٹریکٹس. ان کے لیے، ان کو لکھنے کے لیے بہت گورنمنٹ کی بڑی بڑی کولیٹرلز ہوتے ہیں. یعنی کہ گورنمنٹ نے بڑی چیزوں کا اس کے عوض ایک وہ دیا ہوتا ہے. اٹس لائک اے کولیٹرلائزڈ گورنمنٹ سوورائن سرٹیفکیٹ دیٹ دا گورنمنٹ ہیز ٹو آنر. دیر از نو وے کہ گورنمنٹ ان چیزوں کو آنر نہ کرے، کیونکہ اس کے عوض انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اس کے تھرو گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی جو آپ ہمارے ملک میں آ کے آئی پی پیز لگا رہے ہیں، آپ کا بزنس چلے گا. اب اس وقت جو گورنمنٹ تھی جس نے یہ بنائے کانٹریکٹس، ان کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کیوں بنائے، اور اب عوام اور فالوئنگ گورنمنٹس جو ہیں ان کو پرابلم میں ڈال دیا ہے. دیٹ از دا پرابلم. اب دیر از نو وے کہ ہم ان چیزوں کو کر نہ سکیں. دا پرابلم از پاکستان میں اس وقت 40,000 میگا واٹ سے زیادہ آج پروڈکشن بھی کی آج بھی وہی گورنمنٹ کیپیسٹی ہے. ہے میم، آج بھی اسی پارٹی کی گورنمنٹ ہے. تو دیکھ لیں، اب وہ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ دیکھیں 40,000 میگا واٹ سے زیادہ پروڈکشن ہے. حالانکہ ہماری ڈیمانڈ اونلی 25 ہے. تو ہمارے آئی پی پیز جو ہے اس وقت بند پڑے ہوئے ہیں. ہم ان کی کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں اور آئی ایم ایف ڈز ناٹ الاؤ کہ ہم ان آئی پی پیز کو چلائیں کم ویریبل کاسٹ پہ. کرنل ایک عطر تو صاحب سسٹم سے کاسٹ جانتے ہوتے ہیں. ہیں. میم کرنل عطر صاحب سے جانتے ہیں. کرنل صاحب، یہ کیسے کانٹریکٹ ہے
جو کچھ لوگوں کے یا اس وقت اسٹیٹ کے مفاد میں تھے لیکن عوام کے مفاد کے خلاف تھے. کیا عوام کا مفاد زیادہ عزیز ہونا چاہیے یا ان کمپنیوں کے جو مفادات ہیں وہ زیادہ عزیز ہونے چاہیے؟ اعظم جوئی صاحب، بات یہ ہے کہ جب کانٹریکٹ کیے گئے تھے اس وقت ہمیں ان کی آئی پی پیز کی بہت اشد ضرورت تھی، پاور کی شارٹیج تھی. اب پاور کی شارٹیج رہی نہیں ہے اور کمپنیز وہ ہم ان کے ساتھ جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ کیے ہیں وہ ہمیں نبھانے پڑ رہے ہیں. جب نبھانے پڑتے ہیں تو پھر آپ کو گھاٹا پڑتا ہے. ابھی میرے خیال میں تو جب تک یہ بھاشا ڈیم اور داسو ڈیم جو ہے یہ کیا کمپلیٹلی آپریٹو نہیں ہوتے ہیں، ہم ان کمپنی سے بھی جان نہیں چھڑوا سکتے ہیں. اور اوپر سے ہم نے یہ سولر کی اجازت دی اور سولر سے بھی ہم نے اتنا کچھ لینا شروع کر دیا ہے. لیکن سولر میں بھی ایک یہ جو سولر پروڈکشن میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہ جتنے گھریلو ڈومیسٹک جنہوں نے لگائے ہیں انہوں نے بھی تو ابھی کچھ حد کر دی ہے نا. انہوں نے بڑے کیا سولر پینل کیا زیادہ سسٹم سے زیادہ پروڈیوس کرنی شروع کر دی ہے اور وہ انہوں نے خود اس پہ منافع کمانا شروع کر دی ہے. تو یہ بھی چیز دیکھنی پڑی ہے نا. آپ کی گروتھ جو ہے وہ تھوڑی ہے، آپ نے زیادہ پروڈیوس کی اور کر کے واپڈا کو وہ دینی شروع کر دی تو اس میں پھر گورنمنٹ تو ایکچولی کرن صاحب یہ اتنے زیادہ نہیں ہے. میں مائمہ 4,66,000 صارفین ہیں جنہوں نے سولر لگایا ہے اور یہ جو حکومت اس وقت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بجلی زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں اپنی ضرورت سے، اس قسم کے چند ایک لوگ ہوں گے. جو باقی لوگ ہیں ان میں سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو سولر کے ساتھ ساتھ اپنا بجلی کا بل بھی ادا کرتے ہیں. میں خود بھی ان میں شامل ہوں اور بہت سارے دیگر صارفین کو بھی جانتا ہوں. کیا حکومت کو بجائے اس کے کہ اس پالیسی کو تبدیل کرنے کے یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا کہ حکومت جو پرانے کانٹریکٹ ہیں جس طرح جو آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ کر رکھے ہیں وہ ختم نہیں کر پا رہے، جو کانٹریکٹ اس وقت سولر صارفین کے ساتھ کیے ہیں کم از کم اس مدت تک اس کانٹریکٹ کو دوبارہ نہ چھیڑا جائے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس مدت تک تو نہ چھیڑا جائے، لیکن the thing is کہ جو انہوں نے آئی پی پی کے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں these are sovereign contracts. sovereign contracts کا مطلب یہ ہوتا ہے a government has to honor the other government's contracts. پرابلم یہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ جب آئی پی پیز لگائے گئے انہوں نے ڈیمانڈ فورکاسٹ ہی ٹھیک نہیں کی کہ کتنی ہماری فیوچر ڈیمانڈ ہوگی. ایکسٹرا کانٹریکٹس لگائے اور ان کو ڈالرز میں لکھا جبکہ ہماری اپنی کرنسی کو کتنا زیادہ نقصان ہوا ان ڈالر کانٹریکٹس میں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گورنمنٹ ان کانٹریکٹس کو آنر نہ کرے کیونکہ میں نے آپ کو ان کی وجہ بتائی. The first thing, the second thing ہے جن لوگ دوسری پالیسی جو غلط بنی کہ دھڑا دھڑ امپورٹ ہوئے سولر پینلز ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 24 میں سے ایٹ لیسٹ 10 آور براڈ ڈے لائٹ ہے اور ایکسیس جنریشن ہے. جب لگے سولر پینلز تبھی ان کو نیٹ بلنگ کرنی چاہیے تھی، نیٹ میٹرنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. اب رہ گئے بچے بچارے مطلب بچے ہوئے لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں سولر پینلز لگائے تاکہ بجلی سستی انہیں ملے، اب ان کو بھی وہ فائدہ میسر نہیں ہو رہا. اور اس کی ساری پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو کیپیسٹی چارج ہے، کیپیسٹی چارج کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا انفراسٹرکچر 40,000 میگا واٹ کا ہے تو ہم نے جو اس کا انفراسٹرکچر ہے جو کیپیسٹی اس کے تو پیسے دینے ہی دینے ہیں. تو جو اس کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگ نے سولر پینلز لگا لیے اور جو لوگ نہیں لگا سکے تو جو لوگ نہیں لگا سکے ان کو زیادہ پیسے دینے پڑے ٹورڈز دا کیپیسٹی چارج. تو ساری عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے تاکہ کوئی بھی جو ہے انفیئر ٹریٹمنٹ نہ ہو اور فیئر ٹریٹمنٹ رکھا جائے، تو یہ پرابلم ہوئی جا رہی ہے. ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہ چلیں گورنمنٹ نئی پالیسی دے دیتی ہے، یہ 4,66,000 صارفین ان کی پالیسی تبدیل کی جاتی ہے، کیا گورنمنٹ پھر کیا اس قابل ہوگی کہ ہماری انڈسٹری کو سپورٹ دے سکے اور ان کو سستی بجلی دے تاکہ پروڈکشن کاسٹ کم ہو؟ کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ آپ نے سب سے دلچسپ سوال جو کیا ہے نا پورے شو کا وہ یہی کیا ہے اور اسی پہ ہی میری ایک تھنک ٹینک سے ڈسکشن ہو رہی تھی. The problem is جو ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹریکٹس ہوئے ہوئے ہیں وہ ہمیں پاکستان میں بجلی سبسیڈائز نہیں کرنے دیں گے کیونکہ میں یہی بات کہی تھی ہمارے پاس 15,000 میگا واٹ کے آئی پی پیز بند پڑے ہیں جس کے ہم صرف کیپیسٹی چارج دے رہے ہیں، وہ رن نہیں کر رہے، وہ پروڈیوس نہیں کر رہے. جب وہ پروڈیوس کریں گے تو ہمارے پاس یونٹ ریٹ کی کاسٹ ہمیں دینی پڑے گی اور کوئی بھی انڈسٹری اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ نمبر 1 ہماری پالیسی روز روز بدل جاتی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے، ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے. تو اگر گورنمنٹ سبسڈی دے کے چلانا چاہے کہ چلو جی ہم ادھر ایک ڈیٹا سینٹر بنا لیتے ہیں تو آئی ایم ایف کی ہمارے اوپر اتنی کڑی شرائط ہے آئی ایم ایف کے قرضوں کے نیچے جو ہم دبے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ کرنے دے گی ہی نہیں. تو دیٹ از دا پرابلم. ہم ہر طرف سے جکڑے ہوئے ہیں اینڈ دیٹ از دا بیسٹ وے آئی کین ایکسپلین دا ہول ایشو. کرنل صاحب یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم آئی ایم ایف نے ہمیں جکڑ رکھا ہے. ہر حکومت آتی ہے گورنمنٹ بنانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے ہم نکالیں گے،
لیکن جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ہزاروں ارب روپیہ ہمارے سر پہ اور قرضہ لے لیا جاتا ہے اور قوم کے بچے کو مزید مقروض کر دیا جاتا ہے. اس پہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا کس طرح حاصل کر پائیں گے ہم؟ جوئی صاحب، اس کا تو واحد علاج یہی ہے کہ جی ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ سٹیبلٹی گین کرنی ہے، اکنامک پولیٹیکل. یہ ساری سٹیبلٹی ہوگی تو ہماری آئی ایم ایف سے جان چھٹکارا ہوگا. ابھی اچھا. کیونکہ خوشخبریاں آ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے آرمامنٹ جو وہ آگے مختلف کنٹریز میں ان کے کانٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو اگلے 2-3 سال میں وہ جو کانٹریکٹ ہیں کافی اچھے قسم کے کانٹریکٹس ہیں، جس سے ہمیں 10 سے 15 بلین ڈالر کے ہونے کا فائدہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو وہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم عنقریب اگلے 6 مہینے سال کے اندر آئی ایم ایف سے جان چھڑا جائیں گے. اس کا اظہار کیا آپ کے منسٹر آف ڈیفنس خواجہ آصف نے بھی کیا تھا. تو اللہ کرے، ہماری دعا یہی ہے کہ کرن صاحب تھینک یو ویری مچ. میں آئمہ میم سے آخری سوال. آئمہ میم، اس وقت اکانومی کو لے کے بڑی پریشانی ہے، ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا جو کوئی پازیٹیو انڈیکیٹر ہو. کیا آپ کوئی ایسا پازیٹیو انڈیکیٹر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتری کی جانب چلے گی؟ بڑا مشکل سوال آپ نے میرے ساتھ کیا ہے. دیکھیں جی، ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے، اپنی امید کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے. ابھی ایک چیز اچھی ہوئی ہے جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے. آئی تھنک دس واز دا بیسٹ پاسبل وے ٹو پرائیویٹائز اٹ. نیکسٹ تھنگ از کہ ریکوڈک کا کچھ کر لیں، آئی گیس کہ کوئی کچھ پیسہ وہاں سے آ جائے. یوتھ ہماری، اگر ہم یوتھ کو امپلائمنٹ میں ڈال دیں اور ہم ایڈوانسمنٹ کی طرف جائیں تو آئی تھنک دیٹ از اے گڈ تھنگ ہم کر سکیں گے. فار دا مومنٹ آئی ڈونٹ تھنک ہماری جو لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ پلانس ہیں وہ کسی طرف جا ہی نہیں رہے. ہم کوئی اسٹرکچرل چینج نہیں لا رہے، کوئی ٹیکسیشن میں چینج نہیں جا رہے. تو اگر ہم ایسے رہیں گے تو ہم ملک کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے ہم ایڈ ہاک طریقے سے چلا رہے ہیں. وہ ایڈ ہاک طریقے سے چل رہا ہے اور ہم اس کو چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. میم تھینک یو ویری مچ. کرن صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ حفیظ پاشا صاحب کو سن لیں، آپ کیسر بنگالی صاحب کو سن لیں، آج آئمہ مہدی صاحبہ کو سن لیں. اکانومی کے حوالے سے مسلسل ایک پریشانی پائی جا رہی ہے اور ابھی تک اس حکومت کے کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے جس سے اکانومی کے مثبت اشاریے ہمیں نظر آ رہے ہوں. حکومت کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنی عوام کے اوپر مسلسل کبھی بلوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، کبھی ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. حکومت کو ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ انڈسٹری کو کیسے چلانا ہے اور ہماری ایگریکلچر کو کیسے سہارا دینا ہے، ریمیٹنس کو کیسے بڑھانا ہے. نہ صرف عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں بلکہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کچھ سنجیدگی سے اقدامات کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.